بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز یہ سورت 7 بار پڑھ لو، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ محترم ناظرین، سورت کوثر اور الحمدللہ رب العالمین روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے اور قسمت کو رشک کریں گے۔ وہ لوگ جو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فضائل اور برکات کی وجہ سے اس کی اولاد دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کی منزل طے کرے گی۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ زندگی کے ہر مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ایک بار ضرور سے کریں۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رکھے کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورہ کوثر اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کلمات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں، آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا پڑھا، رب نے بے شمار راتوں برکتوں میں نوازا۔ یہ وہ سورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس عمل کی برکت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کی اولاد کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی اولاد دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گی۔ ایک صاحب حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے، وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دست ہے۔ مولانا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجیے۔ مولانا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کیا کرو، جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ آپ اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولانا علی شیر خدا مشکل کشا سے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مشکلات مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار پڑھنے کے لیے بول دیا، یہ ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کامیابی کے لیے آپ کو میں بتا رہی ہوں، لوگوں کو وظائف سننا تو لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدا را ہم سے آپ سے بہت لوگ ان باتوں کو
پہلے سے جانتے ہیں مقصد کیا ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جائے تو ہمیں اس کا فائدہ ہو اور وہ ہم آسانی سے کر سکیں۔ تو یہی وجہ ہے، واقعی کامیاب کر دے تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک رام ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کا پڑھنا بہت ہی مجرب بتایا گیا ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیت موجود ہیں جو مغفرت استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیت اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہے اور کچھ اس کی تاریخ بیان کرتی ہیں۔ سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ مجمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہے، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ختم المزمل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت اور اہمیت بجائے ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور اس کا عذاب کا ٹل جانا کثرت سے ہے، خیر اور برکت اور دلوں کا روشن ترتاج کا بلند ہونا، جہد اور تقویٰ پیدا ہونا، برقرار ادواری میں اضافہ، روزی میں شمال و دولت میں اضافہ، بلاؤں اور جسمانی و روحانی قبل میں اضافہ، اور بندے کا سب سے خالق محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمت سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیدار ثبت کا پیدا ہونا، یہی سب اس میں ہو جانا۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا اور ان کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا متن ہونا، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور خوشبو اور وضو کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی و روحانی کا ہونا بھی بہت ہی ضروری مانا گیا ہے۔ اسی لیے اس کو استغفار کے اوقات وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے پکارے اور دعا استغفار کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے اور میں اس کو دینے والا ہوں، تو جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی اجر ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ اگر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔